بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیح زماں و مہدی دوراں کے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ
و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ تقریب رخصتانہ 9 دسمبر کو ہوئی اور 11 دسمبر کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمات دینیہ کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ 1958 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمدیہ کا ناظم ارشاد مقرر فرمایا۔ اس عہدے پر آپ 1982 تک خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہونے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 1966 سے 1969 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور 1979 سے 1982 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ خدمات سر انجام دیں۔ آپ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بنیادی ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھی مسیحا تھے۔ آپ کو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کمال دسترس حاصل تھی۔ مسند خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر خدا کے فضل سے شفا پاتے۔ ہومیوپیتھی کو تو آپ نے MTA پر ہومیوپیتھی کلاس جاری کر کے ہر خس و عام کے لیے آسان کر دیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر کا آغاز 1960 سے ہوا۔ آپ کی پہلی تصنیف مذہب کے نام پر خون 1962 میں منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف خدا کے نام پر مذہبی منافرت اور قتل و غارت گری پر تاریخی تناظر میں ایک مستند دستاویز ہے۔ خلافت ثالثہ کے ایام میں جب جماعت پر 1974 میں ابتلا کے کٹھن لمحات آئے تو آپ خلافت احمدیہ کے شانہ بشانہ خدمت پر مستعد رہے۔ آپ اس وفد میں بھی شامل رہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی قیادت میں پیش ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی وفات پر 10 جون 1982 کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خلافت رابعہ کا 21 سالہ دور خلافت کی زرعی برکات سے عبارت ہے۔ 10 ستمبر 1982 میں اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح سے لے کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام تک، عالمی بیعت کے آغاز سے لے کر برکینو فاسو میں ریڈیو اسلامک احمدیہ کے قیام تک سینکڑوں منازل ہیں، جن میں سے ہر ایک منزل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی کی دعاؤں، عزم سمیم اور تائید الہی سے روشن ہے۔ 1991 میں قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی آمد قریباً نصف صدی کے تعطل کے بعد ایک صبح نو کا طلوع تھا، جس کی برکت سے ہندوستان میں دعوت اللہ کے راستے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ MTA انٹرنیشنل کا آغاز جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا سنگ میل تھا، جس نے دنیا کے 7 بر اعظموں میں تبلیغ و تربیت کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ انڈونیشیا میں احمدیت کے آغاز سے لے کر 2000 عیسوی تک آپ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا کی سرزمین بھی آسمانی برکات کی وارث قرار پائی۔ افریقہ کی سرزمین کو بھی آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کے طول و عرض میں آپ نے متعدد سفر کیے۔ جرمنی اور یورپ کے ممالک کی جماعت احمدیہ کو متعدد بار آپ کے انفاس قدسیہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مشرق بعید کے مختلف ممالک اور بر اعظم آسٹریلیا میں بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے احمدی احباب آپ کی ملاقاتوں سے شاد کام ہوئے۔
1984 میں جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ MTA پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جداگانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ تادم واپسی خدمت دین میں مصروف رہے۔ اپنی وفات سے ایک روز قبل مورخہ 18 اپریل 2003 کو باوجود اپنی بیماری اور کمزوری صحت کے صفات باری کے سلسلہ ہائے خطبات میں صفت خبیر کے موضوع پر ایک طویل خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر کا ذکر ہے، ان پر آج وہ خطبہ ہوگا۔ سورہ النساء آیت 95 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان علیکم من اللہ کان بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں۔ اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، بس خوب چھان بین کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے۔ 18 اپریل کی ہی شام کو نماز مغرب کے بعد مسجد فضل لندن میں نہایت بھرپور مجلس عرفان میں جلوہ افروز رہے۔ مسکراتے چہرے اور نہایت خوش دلی سے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام احمد نعیم خالد ہے اور میں سینٹرل نیو جرسی جماعت سے آیا ہوں، اور میرا سوال ہے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں تہجد کے پہلے اذان دیتے ہیں، آپ کا کیا
ख्याल है इसके तहज्जुद से पहले अजान का कोई रिवाज नहीं है। 19 अप्रैल सन 2003 को लंदन वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे आप अपने आसमानी आका के हजूर हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वफात का ऐलान MTA इंटरनेशनल पर मुकर्रम मुनीर अहमद जावेद साहिब, प्राइवेट सेक्रेटरी खलीफतुल मसीह ने मुकर्रम साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब, नाज़रे आला सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान की तरफ से पढ़कर सुनाया। अहबाब जमात हाय अहमदिया आलमगीर की इत्तला के लिए एक ज़रूरी ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इंतहाई रंज और गम और दुख के साथ तमाम जमात हाय अहमदिया आलमगीर को इत्तला दी जाती है कि आज मुअर्रखा 19 अप्रैल 2003 सुबह 9:30 बजे सैयदना व मौलाना हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे बक़दाए इलाही हरकत कलब बंद हो जाने से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे दिल इस सदमा और गम से चूर हैं, मगर हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में यही कहते हैं कि हमारे दिल महज़ून हैं और हमारी आंखें अश्कबार हैं, लेकिन हम उसी में राज़ी हैं जिसमें हमारे खुदा की रज़ा है। आपकी वफात की खबर सुनते ही उशाकाने खिलाफत लंदन पहुंचना शुरू हो गए। अहबाब भीगी आंखों के साथ निहायत सब्र व तहम्मुल और ज़ेरे लब दुआएं करते हुए आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब की ज़िंदगी एक फ़र्द की ही ज़िंदगी नहीं थी, ये जमात अहमदिया के एक अहद से इबारत थी, एक ऐसे अहद से जहाँ से मंजिलों के नए निशान उभरे। ऐ जाने वाले जा कि हम तेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों का महवर बनाए रखेंगे, और जो शम्में तूने हिजर की तवील राहों पर चलते हुए रोशन की हैं, वो हमारे लिए निशाने मंजिल का काम करती रहेंगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।